بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آج 11 سیشن سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ پچھلے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قریش نے بنی اسرائیل سے مدد طلب کرنا شروع کی تھی، اور اس مدد میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کچھ اعتراضات یا سوالات ایسے بتائیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی نبوت واقعی سچی ہے یا نہیں۔ اور اس زمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ کہف جو نازل ہوئی، یا ذوالقرنین کا واقعہ، یا یہ پوچھا گیا کہ روح کیا ہے، تو اس طرح کے مختلف ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائیں، اور سورہ یوسف میں جو پوری سٹوری نریٹ کی وہ بھی ان کے کوشچن کے آنسر کے طور پر تھی۔ اب ان تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد کچھ اعتراضات بھی ہیں، یا جو کچھ رویہ ہے بنی اسرائیل کا جس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں انڈیکیٹ کیا تھا کہ تمہیں سب سے بڑھ کر پہلے انکار کرنے والا نہیں بلکہ ماننے والا بننا چاہیے، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، یعنی وہ لوگ جن میں کتاب اترتی رہتی ہے اور انہیں کتاب کا علم ہے۔ تو سب یکساں نہیں تھے، کہ ایسا نہیں کہ سب کے سب ہی انکار پر مصر تھے، بلکہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اسلام اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس پر ایمان لے کر آ رہے تھے، اور جیسے ہی وہ اس کو سنتے تھے تو ایسے کہہ لیں کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر مینشن بھی کیا ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم پر کہ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، وہ لوگ یعنی کفار مکہ سے کہہ دو کہ بے شک تم ایمان لاتے ہو، یا لاتے ہو تو لاؤ، نہیں لاتے تو نہ لاؤ۔ وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم ملا ہوا ہے، جب وہ اس کو سنتے ہیں تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ ہونے والا تھا، اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں یعنی سجدے کی حالت میں، اور ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انہیں وہ ریفلیکشن نظر آتی ہے قرآن کریم میں اپنی کتابوں کی، اور ان وعدوں کو سچا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے تھے کہ ایک نبی امی ان کے بیچ میں مبعوث کیے جائیں گے، اور ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ پھر ان کی تائید اور نصرت کرنا، تو جب وہ اس حقیقت کو پہچانتے تو جیسے انسان کو ایک حق اپنی آنکھوں کے سامنے اور اللہ کا ایک وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ بڑی ایک نیچرل سٹیٹ ہوتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو وہ ان کے بھی ایسی سچویشن ہوتی تھی کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور سجدے میں ایک دم سے انسان مطلب بے اختیار طور پر گر پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ ہے۔ اور سورہ آل عمران کے اینڈ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِي، کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور راتوں میں کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور سورہ المائدہ میں ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ سنتے ہیں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا جاتا ہے، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں جو آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اس حق کی وجہ سے جس کو وہ پہچان جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے رب ہم ایمان لے آئے، اب ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، جو ان میں سے اچھے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا، اور ان کے بارے میں جگہ جگہ پر قرآن پاک میں ذکر کیا کہ وہ جب حق کو پہچان لیتے ہیں تو اس کو مان جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت تعریف بھی کی، اور ان کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دگنا اجر ہوگا ایک اس شریعت پر عمل کرنے کا جس پر وہ پہلے سے تھے، اور اس کے بعد اب جب وہ مسلمان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرنے کا۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ قریش جو ہیں ان کے دل میں اہل کتاب کا رتبہ بہت بلند تھا، کیونکہ قریش ایک امی قوم تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اہل کتاب جو ہیں وہ کتابوں کے وارث تھے، ان میں نبی آتے رہے ہیں، انہوں نے اپنی ہسٹری کو جس ڈیٹیل سے قریش کو بتایا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ علمی حساب سے رسپیکٹ کے حامل تھے بنی اسرائیل یا یہود و نصارہ دونوں۔ تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مینشن کیا ہے کہ اگر آپ کو خود یقین نہیں آتا ان تعلیمات کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو اہل ذکر ہیں، جن کے پاس پہلے سے کتابیں موجود ہیں، تو ان سے سوال کر کے دیکھ لو، ان سے سمجھ کر دیکھ لو اگر آپ کو پہلے سے علم نہیں ہے ان تمام چیزوں کا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ،
کہ اگر آپ کسی شک میں ہیں اس چیز کی طرف سے جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے سے کتاب کو پڑھتے آ رہے ہیں، یعنی کتابوں کے حامل ہیں۔ اب اس میں ایسے لگ رہا ہے بظاہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شک میں ہیں، تو بات یہ ہے کہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن اصل میں جن جن کو بات پہنچانا مقصود ہے وہ تو قریش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شک میں نہیں تھے، بلکہ قریش کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس تعلیم میں تو ان لوگوں سے جا کر پوچھ لو جو پہلے سے کتاب کے حامل ہیں۔ اور اہل کتاب کا جو ایمان لانا ہے اس میں بھی دراصل قریش کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان پہلے سے شناس رکھتا ہے، یعنی پہچان ہے اس کو حق کی یا کتابوں کی یا نبیوں کی، اور وہ اس پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو یقیناً اس سے سیکھنے کی بات ہے کہ جیسے کوئی جوہری ہوتا ہے جو جس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہیرے جواہرات اصل یا نقل کا فرق، اور وہ اس پر وہ مان جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی حقیقت ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔